فرینڈز، اردو میں مزید اچھی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے گی اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے روزانہ دیکھ سکیں گے۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایکٹر اعجاز درانی، جو کہ 80s اور 90s کی فلموں کے کافی مشہور اداکار تھے۔ ان کی لائف سٹوری کے بارے میں آپ جان سکیں گے۔ تو فرینڈز، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب پاکستانی فلمی صنعت کی بنیاد رکھی گئی تو ابتدا میں ہی اس صنعت کو ایسے اداکار مل گئے جو اردو پنجابی دونوں زبانوں میں بننے والی فلموں میں یکساں مہارت سے کام کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہر اداکار ایک سے زیادہ زبان کی فلموں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جن اداکاروں نے اردو اور پنجابی زبان میں بننے والی فلموں میں کام کر کے اپنی مہارت کا ثبوت دیا، ان میں صدیر، حبیب، رنگیلا، منور ظریف، آصف خان الیاس کشمیری، سلطان راہی، ندیم، محمد علی، تالش، علاؤالدین، مصطفیٰ قریشی، منور سعید، فردوس جمال، شان، شجاعت ہاشمی، سعید کمال، آسیہ، عالیہ، ریما، ممتاز، رانی، شاہداللہ محی الدین، صبیہ خانم، مسرت نذیر اور کئی ایسے اداکار شامل ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے بہت کام کیا۔ ایک اور اداکار بھی ہیں جس سے صرف بڑی تعداد میں اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا، بلکہ وہ ایک کامیاب فلم ساز بھی ہیں۔ ان کا نام اعجاز درانی ہے، جبکہ فلموں میں وہ اعجاز کے نام سے ہی کام کرتے تھے۔ وہ پاکستانی فلم انڈسٹری سے 1956 میں وابستہ ہوئے۔ 1984 تک فلم ٹریڈ سے منسلک رہے۔ ان کی ایک فلم نے ڈائمنڈ جوبلی بنائی۔ 1960 کی دہائی میں وہ سب سے کامیاب ہیرو بن کر سامنے آئے۔ اعجاز درانی 1935 میں جلال پور جٹا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جہلم سے انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور فلم صنعت میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی فلم حمیدہ تھی۔ یہ 1965 کی بات ہے۔ اکمل خان کی وفات کے بعد حبیب اور اعجاز نے پنجابی فلموں کا میدان سنبھال لیا۔ صدیر تو بہت پہلے ہی اپنی فنی صلاحیتوں کو منوا چکے تھے۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں حبیب اور اعجاز درانی نے بے شمار پنجابی فلموں میں کام کیا۔ اگرچہ محمد علی اور ندیم کی پنجابی فلموں کی تعداد خاصی کم ہے، لیکن فلم صنعت کی تاریخ میں انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا۔ 1967 میں جب انہوں نے مرزا جٹ میں کام کیا تو ان کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا۔ 1959 میں حسن طارق کی فلم بہن بھائی میں ان کے کام کو بڑا پسند کیا گیا۔ 1970 میں انہوں نے ہی رانجھا بنائی، جس میں انہوں نے رانجھے کا کردار ادا کیا۔ ان کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا۔ اسی طرح انہوں نے ریاض شاہد کی فلم زرقا میں بھی کام کیا۔ ان کی بے شمار فلمیں کامیاب ہوئیں، لیکن افسوس کہ ان فلموں کی کامیابی کا کریڈٹ انہیں نہیں دیا گیا، البتہ ان کے ساتھ کام کرنے والے فنکاروں کو کریڈٹ دیا گیا۔ ان کی فلم دوستی سپر ہٹ ہوئی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کی مشہور فلموں میں بہن بھائی، دلاں دے سودے، آسو ویلا، سجنا، جو شیراں دی جوڑی، لچھی، دو پتر انارے، عشق نہ پوچھے ذات، خان، چاچا، زرقا، گہرا داغ، زارا، عذرا، سوال، سرحد، دیوانہ، چنگاری، بدنام، لاکھوں میں ایک، بزدل، دیا اور طوفان، پاک دامن، دوستی، شمع اور پروانہ اور کلیار شامل ہیں۔ کلیار ان کی ذاتی فلم تھی۔ وہ پاکستانی فلم
प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के नायब सदर मंतखब हुए। 1984 में उनकी फिल्म कलियार रिलीज हुई और इसके बाद वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए। उनकी पहली शादी मैडम नूरजहां से हुई थी, जिससे उनकी 3 बेटियां हैं। एजाज रानी के बारे में कहा जाता है कि वो एक नफीस और खुश इखलाक आदमी थे। वो कभी शोहरत के पीछे नहीं भागे। इन्हें पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं था। वो लगन से और अपना काम करती रही और हर तनाज़े से खुद को बचा के रखा। आजकल वो सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके शानदार खिदमात की वजह से इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।